السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاوید پبلشرز میں خوش آمدید۔ آج ہم سٹارٹ کریں گے کڈز اسلامیات برائے جماعت پنجم کا باب نمبر 1 پارٹ نمبر 4، جس کا نام ہے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ موجود ہے کتاب کے صفحہ نمبر 10 کے اوپر۔ چلیں دیکھتے ہیں۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم، حاصلات تعلم۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 6 مختصر صحیح احادیث سمجھ سکیں، اپنی زندگی میں ان احادیث کی تعلیمات پر عمل کر سکیں۔ تو عمل کرنے کی نیت سے سنیں گے تو پھر انشاءاللہ عمل ہوگا بھی۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جیسی ہماری نیت ہوگی ویسا ہمارا عمل ہوگا۔ تو ہم پڑھنے سے پہلے ہی نیت کریں کہ انشاءاللہ ان پر عمل بھی کریں گے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر یعنی کسی عمل پر خاموشی کو حدیث کہتے ہیں۔ قول کا مطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی نماز قائم کرو، یہ ہو گیا قول۔ اور جو کر کے دکھایا، یعنی وضو کر کے دکھایا، یہ ہو گیا فعل۔ دونوں احادیث ہیں۔ اور تقریر، نہ کیا نہ کرنے کے لیے کہا، لیکن کسی اور شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عمل کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر کچھ بھی نہیں کہا، خاموشی اختیار کی، کچھ بھی نہیں ارشاد فرمایا، اسے کہتے ہیں تقریر۔ اور کیونکہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ نبی کے سامنے، صحابہ کے سامنے کوئی ایسا عمل کیا جائے، اگر وہ غلط ہو تو اس پر وہ منع نہ کریں، اس لیے کوئی سامنے عمل کیا گیا اسے تقریر کہتے ہیں۔ قول، فعل، تقریر تینوں چیزیں حدیث کہلاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات۔ نمبر 1 حدیث ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم میں حیا نہ رہے تو جو چاہے کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر آپ میں حیا نہیں رہی تو آپ کو دین نے کھلی چھوٹ دے دی کہ جو چاہے کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس حیا نہیں ہے تو آپ سے کسی بھی گناہ کی توقع کی جا سکتی ہے۔ جیسے کبھی امی ناراض ہو جاتی ہیں، ناراض ہو کے کیا کہتی ہیں؟ جاؤ جو مرضی کرو، کبھی ایسے کہتی ہیں نا، تو آپ منانے کی کوشش کرتے ہیں، یقیناً کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک الارم ہوتا ہے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی امی یا آپ کے ابو آپ سے ناراض ہو گئے ہیں، آپ منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں حیا نہ رہے تو جو مرضی کرو، یعنی جب آپ میں حیا نہیں، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کوئی بھی گناہ آپ سے ہو سکتا ہے، اس لیے اپنے اندر شرم اور حیا کو لازمی پکڑیں۔ جب آپ کو شرم آتی ہوگی تو یقیناً آپ کو اندر یہ بات آئے گی کہ اگر میں نماز نہیں پڑھوں گی تو مجھے شرم آئے گی کہ میں کل اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا منہ لے کے جاؤں گی، اگر میں جھوٹ بولوں گی تو مجھے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کیا کہیں گے، یہ شرم ہے۔ اگر میں نے یہ برا کام کیا تو میری ٹیچر کیا کہیں گی، امی کیا کہیں گی، میرے دوست کیا سوچیں گے، یہ شرم ہے۔ اس لیے شرم اگر نہیں رہی تو پھر کوئی بھی گناہ ہو سکتا ہے۔ اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اس میں عمل کی بات کیا ہے کہ اپنے اندر سے شرم کا پہلو ختم نہیں کرنا۔ حدیث نمبر 2 من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، جو شخص نرمی سے محروم رہا وہ ساری بھلائی سے محروم رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے دل پہ سختی ہے، اگر آپ کسی کے لیے رحم دل نہیں ہیں، اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے ترس نہیں آتا تو پھر آپ ساری بھلائی سے محروم رہ گئے۔ اگر آپ کے پاس کوئی اپنی ہیلپ کے لیے آیا ہے، آپ کی کوئی فرینڈ ہے، کوئی آپ کو ہیلپ کے لیے کہہ رہی ہے، اگر نرمی نہیں ہے آپ کے دل میں تو آپ کیا کریں گے؟ میں کیا کروں گی؟ اس کی بات نہیں سنوں گی، وہ جو کہے گی ہم وہ بات نہیں مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی ہیلپ کے بدلے میں جو ہمیں نیکی ملنی ہوگی، جو ہماری غلطی معاف ہونی ہوگی اور جو ہماری مشکل آسان ہونی ہوگی وہ نہیں ہوگی۔ اس طرح کرتے کرتے بے رحم انسان، سخت دل انسان ساری بھلائیوں سے محروم رہ جاتا ہے۔
اس میں عمل کرنے کی بات کیا ہے کہ آپ نے پولائٹ رہنا ہے، نرم دل رہنا ہے، دوسروں کے لیے ہمدردی کا جذبہ رکھنا ہے، اس پر بھی عمل ضرور کرنا ہے۔ روز ایک حدیث کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور اس پر پورا دن عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو عمل پختہ ہو جائے گا۔ حدیث نمبر 3، لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ توڑنے والا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ مطلب اس کا مطلب ہے کہ کسی سے بچوں کی زبان میں کٹی کر دینے کو یا کسی سے بات نہ کرنے کو، ناراض ہو جانے کو، اپنے کسی دوست سے، کوئی کسی سے بھی، کسی رشتہ دار سے، فیملی ممبر سے جب آپ نے ناراضگی کر دی، رشتہ توڑ دیا، تو جو شخص رشتہ توڑے گا اور صلح نہیں کرے گا، راضی ہونے کی کوشش نہیں کرے گا، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس لیے کوشش کریں، آپ سوچیں کہ آپ اپنے رشتہ داروں میں کسی سے ناراض تو نہیں، اپنے فرینڈ سرکل میں کسی سے ناراض تو نہیں، اپنے پیرنٹس سے تو نہیں کبھی ناراض ہو جاتے آپ؟ اگر ہو جاتے ہیں تو جلدی مان جایا کیجئے یا ناراض ہونے کی نوبت نہ آنے دیا کیجئے۔ حدیث نمبر 4، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ ڈیئر ٹیچرز اینڈ اسٹوڈنٹس، یہاں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ جب ہمیں کسی موقع پر تحائف کا تبادلہ کرنا ہوتا ہے تو ہم اس میں کسی بھی شخص کے ظاہری رکھ رکھاؤ کو ضرور مد نظر رکھتے ہیں۔ کسی سادہ یا غریب شخص کو تحفہ دیتے وقت ہم چھوٹے اور سستے تحفے سے کام نپٹانا چاہتے ہیں، جبکہ کسی ظاہری رکھ رکھاؤ اور اچھے رکھ رکھاؤ والے شخص کو تحفہ دیتے ہوئے ہمارا انتخاب اعلیٰ سے اعلیٰ یہاں تک کہ مقروض کر دیتا ہے۔ تو ہمیں اس معاشرے سے شدید ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اگرچہ تحفہ اپنی ذات میں بہت اہمیت کا حامل ہے، چاہے تحفہ چھوٹا ہو یا بڑا، دینے والے کی محبت منحصر کرتی ہے، لیکن اچھے تحفے کا حقدار غریب بھی ہے، بلکہ وہ زیادہ ہے۔ تو ہم مساوات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی اس سوچ کو برابر کریں، سب کے لیے برابر کریں کہ ہم ہر ایک کو اچھے سے اچھا تحفہ دینے کی کوشش کریں یا ہر ایک کو اس لیول کا تحفہ دیں جتنی ہماری بساط اور طاقت ہے۔ حدیث نمبر 5، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نبوت کا سلسلہ ختم ہوا۔ اب ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک آنے والے تمام انسانوں میں آخری نبی ہیں، تمام نبیوں میں آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس دنیا میں قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نبوت کی تسبیح کو مکمل کیا، اس نبوت کی عمارت کی آخری اینٹ لگا دی۔ یہ ہم سب کا ایمان اور پکا عقیدہ ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اب جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ یقیناً جھوٹا ہے۔ حدیث نمبر 6، من غش فلیس منی، ترجمہ، جس نے دھوکہ دیا وہ مجھ سے تعلق رکھنے والا نہیں۔ یعنی جس نے دھوکہ دیا، کسی بھی چیز میں دھوکہ دیا، مثلاً آپ نماز نہیں پڑھ رہے، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ساتھ لوگوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، آپ کسی بھی قسم کی بددیانتی کر رہے ہیں، وہ آپ کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اب وہ مجھ سے نہیں، یعنی مجھ سے تعلق رکھنے والا نہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرما دیا کہ وہ میری امت کا امتی نہیں۔ جو جھوٹ بولے گا، جو دھوکہ دے گا کسی بھی صورت میں کسی بھی شخص کو، چاہے وہ اللہ کو دھوکہ دے، رسول کو دھوکہ دے یا لوگوں کو دھوکہ دے، وہ مجھ سے نہیں۔ اس لیے آج کی ہماری تمام احادیث کا نچوڑ یہی ہے کہ ہم گناہوں سے بچنے والے بن جائیں اور ہر طرح سے نیکی کرنے والے بن جائیں اور اچھے اخلاق اپنائیں۔ صحاح ستہ، احادیث مبارکہ کی مستند بنیادی کتب۔ احادیث مبارکہ کی 6 مستند کتابیں ہیں جنہیں صحاح ستہ کہا جاتا ہے۔ صحاح صحیح کی جمع ہے، یعنی صحیح کتابیں، ستہ 6 کو کہتے ہیں۔
اگر ستہ 6 یاد رکھ لیں تو یہ یاد رکھنا آسان ہوگا کہ صحاح ستہ 6 ہیں۔ وہ کون کون سی ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ ان کتب کے نام درج ذیل ہیں: نمبر 1 صحیح بخاری، نمبر 2 صحیح مسلم، نمبر 3 جامع ترمذی، نمبر 4 سنن ابی داؤد، نمبر 5 سنن نسائی، نمبر 6 سنن ابن ماجہ۔ ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔